وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، مجلس میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے ہیں؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی زندگی میں اچھا موڑ لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً تم بھی اپنی زندگی کے انتہائی مشکل اور دشوار راستے پر سفر کر رہے ہوگے اور ہر وقت اپنی رب سے دعا اور ہر طرح کی تدبیر بھی کرتے ہوگے کہ کس طرح جلد یہ کٹھن راستہ بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بنے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکیمانہ طریقے سے زندگی کے مظاہر میں ہر طرف وہ آثار پھیلا رکھے ہیں جو حقیقتوں کی صاف صاف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تم سے مخاطب ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ یاد رکھو، تمہارا ماضی تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اس رب کے لیے منصوبے تمہاری عقل سے بالا تر ہیں۔ جانتے ہو، جب تم سنجیدگی کے ساتھ حقیقت کی جستجو کرتے ہو تو تمہیں یقین کی اطمینان بخش بنیادیں مل کر ہی رہتی ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب فرعون نے اپنی بادشاہی اور اپنی دولت و ثروت پر فخر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھا، مگر خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا جس نے آخر کار یہ ثابت کر دیا
کہ اصل میں حقیر کون ہے اور بلند مقام کس کا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے قانون میں تغیر کبھی بھی ایک لغت نہیں ہوتا، لیکن ہر بات پہلے سے لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے، کیونکہ تمہارے اندیشے خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، تو تم اس بات کا پورا یقین رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے رکھی گئی ہے وہ کسی حال میں بھی تم تک پہنچا دی جائے گی، اور تمہارے حصے کی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کا حصہ ہرگز نہ ہوگی۔ اور جان رکھو کہ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تمہارے رب کے پاس بہترین راستہ ہے ان تمام مسائل کے حل کے لیے، اور جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی نوازتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے راستے بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو جائیں تو تم اپنا یقین، توکل اور اعتماد کا سہارا اللہ ہی کی ذات کو بناؤ، کیونکہ قانون زندگی اسی سے ہے، تو امیدیں بھی صرف اسی سے وابستہ رکھو۔ یاد رکھو یہ دنیا والوں سے کچھ ممکن نہیں۔ جب تم اللہ کے آگے عاجز ہو کر اللہ کو مناتے ہو اور اس کی اطاعت اور اسی کا خوف دل میں رکھتے ہو تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جب وہ بہترین کرنا چاہتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارے حق میں بہتر کر کے راستہ ہموار کر کے تمہیں سر بلند کر دیتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی کی زندگی میں اچھا موڑ لانے والا ہوتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا اچھا موڑ آنے والا ہے، کیونکہ جس پر رب مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے پہلے اپنی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ تمام تر طاقت کا سر چشمہ تمہارے رب ہی کی ذات ہے۔ اس کی مشیت وہ آب حیات ہے جو زندگی کو دوام بخشتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے اگلی دنیا تک۔ اور جان رکھو کہ زندگی میں آنے والے سب اندھیرے کبھی بھی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ ہر ایک مشکل اور ہر خلا کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی منزل نہ ہو، اور جب مشکلات کا قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کا آفتاب ضرور روشن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ حالات کتنے ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہوں، جو دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا یا اپنانا سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی زندگی کو بہترین موڑ کی طرف پھیر دیتا ہے۔
کیونکہ تمہارا رب اپنے حکم کی تابعداری کرنے والوں کو کبھی بھی بے سکون اور محروم نہیں چھوڑتا۔ اللہ جب تمہاری زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پہلے تمہارے منصوبوں کو توڑ کر چیزوں کی حقیقت تم پر کھولتا ہے تاکہ تم آنے والے طوفانوں کو بھانپ سکو۔ پھر وہ خود تمہاری زندگی سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور بہت جلد وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو در حقیقت اصل سکون اور خوشیوں کی کھڑکیاں تم پر کھولتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ مخلص دلوں کو ضرور نوازتا ہے۔ اس میں وقت کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن عطا وہ بڑی کمال کی کرتا ہے اور ایسا دیتا ہے کہ راستے روکنے والوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اس مہربان رب کا چنا گیا وقت بہترین وقت ہوگا جو تمہاری زندگی کا بہترین موڑ بن کر تمہیں وہ سکون عطا کرے گا جس کے تم متلاشی ہو۔ ان قریب تمہاری زندگی کے راستے بہترین منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ جان لو، آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لو گے، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو،،،                                                                                                                                              ِ اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے۔
اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا انشاءاللہ۔